جی دوستو، آج کے وی لاگ کے اندر آپ دیکھیں گے تصاویر، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق کہ دو معاشروں میں کتنا فرق ہے۔ ایک معاشرہ جہاں مال و دولت کی فراوانی ہے، وہاں لوگ ڈپریشن کے اندر کتوں جیسا نظر آنا چاہتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ کہ انسان جو ترقی کرنا چاہتا ہے اس کو جھکنا پڑتا ہے، خواہ وہ روحانی ترقی ہو یا دنیاوی ترقی ہو۔ پھر اس معاشرے میں یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی تفصیل میں ہم جائیں گے اس ویڈیو لاگ میں۔ کس طرح یہ لوگ جو لیڈران ہیں، مذہبی لیڈر لے لیں یا سیاسی لیڈر لے لیں، انہوں نے ایک معاشرے کا ذہن کتنا گندا کر دیا ہے۔ وہ لوگ جن کو معاشرے کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، وہ معاشرے کی بربادی کا باعث بن گئے۔ کسی ایک نے بھی کسی موقع پہ جب معصوم کمیونٹیز کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ ظلم کا سلوک کیا گیا، منہ سے نہیں بولے کہ ہمیں ہمدردی ہے۔ کیوں کہ ان کو ان سے کوئی لالچ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ان سے کچھ نہیں ملنا، اس لیے ان کے ساتھ ہم یہ دیکھیں ریاست مدینہ والے، پیرس بنانے والے، ملک کو ترقی کی طرف لے جانے والے، پھر اداروں میں طاقتور رسوخ رکھنے والے، کسی ایک شخص نے بھی ہمدردی کا بول نہیں بولا جب یہ زیادتیاں ہوں اور ان کی عادات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جرمنی فرینکفرٹ کے اندر سیچرڈے کا دن ہے اور صبح 9 بجے کا ٹائم، دھوپ بہت ہی مزیدار قسم کی، اور یہ میرے سامنے دیکھیں آپ، ایک ہنسوں کا جوڑا جا رہا ہے۔ ان کی عمر تقریباً 80 سال ہوگی دونوں کی، اور دونوں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے لیتے چلتے جا رہے ہیں۔ اب یہ مجھے ڈانکشن اور ان دونوں کو دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ جو ٹریک بنا ہوا ہے دونوں سائڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اونچی اونچی گھاس اور سامنے پھر پھولدار پودے، اور دونوں طرف دیکھیں اگر لوگ جن کے پاس کوئی ساتھی نہیں ہے، انہوں نے اپنے یہ چھوٹے ساتھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں، نکلتے ہیں اور انجوائے کر کے آتے ہیں زندگی کو۔ کیوں کہ ان کو اپنی صحت کا بڑا خیال ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ عرصہ لمبا کچھ کے جائیں۔ السلام علیکم جناب۔ یہ ابھی ہمارے ماشاءاللہ ایک انصار اپنے حلقے کے وہ بھی نظر آئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانی زندگی جو ہے، اس کے اندر اگر آپ نے فن اور انجوائمنٹ پوری طرح لینا ہے تو پھر یہ والا جو کام ہے، صبح یا شام یا دوپہر، جس وقت آپ کو وقت ملے، آدھا گھنٹہ اپنے لیے ضرور نکالیں، اور جو قریب ترین آپ کے کوئی پرفضا مقام ہے اس کو انجوائے کریں۔ ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ چند مناظر بھی دکھاتا جاؤں گا، اور پھر ایک دو خبریں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم تھوڑا تجزیہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ابھی کچھ چڑھائی ہے، پھر اس کے بعد آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں دونوں اطراف پہ جو گاڑیاں ہیں پوری سپیڈ کے ساتھ رواں دواں ہیں، اور یہ ایک پل تھا جس کے اوپر سے کراس کرنا تھا۔ تو اس چڑھائی کے اندر جو سبق ملا ہے، انسان جب بھی کسی اونچی مقام کی طرف چڑھنا چاہتا ہے، ترقی کے زینے چڑھ کے ایک مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کبھی بھی وہ اکڑ کے نہیں چڑھ سکتا، یعنی سیدھا رہ کے وہ اونچائی یا بلندی نہیں پار نہیں کر سکتا، اس کو جھکنا پڑتا ہے۔ تھوڑا جھکے گا تو بلندی حاصل کرے گا، اگر وہ اکڑا رہے اور سیدھا رہے تو وہ بلندی حاصل نہیں کر سکتا بلکہ گرے گا نیچے۔ بالکل ایسے ہی ہے زندگی۔ جو انسان جھکنا جانتے ہیں وہ ترقی کرنا بھی جانتے ہیں، اور جن انسانوں کے اندر صرف اکڑ ہوتی ہے، ان کو کسی چیز کا
वहम होता है कि मेरे में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हुस्न रख दिया है, मेरे में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको मेरे पे एहसान कर दिए हैं, मेरे पास बहुत मालो दौलत है, मुझे ज़रूरत नहीं। वो हमेशा तरक्की करने की बजाय गिरते हैं और फिर ऐसा गिरते हैं कि दोबारा संभल नहीं पाते। इसलिए इंसान जो भी दुनियावी तरक्की करना चाहता है, रूहानी तरक्की करना चाहता है, कोई भी तरक्की करना चाहता है, उसको झुकना पड़ता है। खुदा के आगे अगर इंसान झुकता नहीं तो वो रूहानी तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में अगर इंसान झुकता नहीं तो वो चढ़ाई नहीं चढ़ सकता। इसलिए ये एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता है तरक्की करने का। बाकी आपके साथ साथ आज 2 खबरें हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। उसका एक खबर तो ये है कि जापान के अंदर एक शख्स जो माल और दौलत की फरावानी से इतना ज़्यादा भर चुका था, अब उसको कोई ऐसा अनोखा काम करना दिमाग में उभरा कि मैं इस तरह करूं कि लोग मुझे एक्स्ट्रा देखें और मैं इंसानों से हटकर नज़र आऊं, क्योंकि माल तो अल्लाह ताला ने दे दिया। उसने कहा कि जी मुझे कुत्ते जैसा नज़र आना है। मैं जब बाहर किसी मार्केट में जाऊं तो सिर्फ ये ना लगे कि ये कोई क्या कहते हैं सिर्फ एक खड़ा है, सिर्फ एक उसका कुत्ते का मॉडल, बल्कि मैं कुत्ते जैसा ओरिजिनल लोग जब मुझे देखें तो मैं बिल्कुल ऐसे महसूस करें कि मैं ओरिजिनल कुत्ता हूँ। उसने उसके लिए पाकिस्तानी करोड़ों रुपया बहाया, मुख्तलिफ कंपनियों के साथ राब्ते किए, उन्होंने उसके लिए फिर ओरिजिनल कुत्ते जैसा, कुत्ता नज़र आने जैसा एक लिबास तैयार किया और वो कुत्ता जो बन के मार्केट के अंदर जहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग आ जा रहे होते हैं वहाँ वो खड़ा हुआ और फिर उसको वो तसल्ली हुई कि भाई मैं अब सही कुत्तों जैसा नज़र आ रहा हूँ। अब इस के पीछे हिकमत या इसके पीछे क्या गरज थी उसको, वो ये कि जो इंसान इस दुनिया में दुनियावी तरक्की कर लेते हैं, जिनको माल की कमी नहीं रहती, फिर उनके अंदर एक हवस पैदा होती है कि लोग मुझे देखें, मैं मशहूर हूँ, और फिर वो इस तरह की हरकत करते हैं। पाकिस्तान हमारा देश, हमारी प्यारी बस्ती, वहाँ इंसान जो है वो भूख के मारे हुए हैं, वहाँ माल नहीं है उनके पास, खाने के लिए भूख है, तो वहाँ वो कुत्ते नज़र आने जैसी बातें नहीं करते बल्कि कुत्तों जैसी हरकतें करते हैं। सारे नहीं, लेकिन उसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनकी जो रहनुमाई या जिनकी परवरिश ऐसे माहौल में की गई, ऐसे माहौल में हुई कि उनकी हरकत जो हैं वो कुत्तों से भी बदतर हो चुकी हैं। कुत्ता अमूमन जब शिकारी अपने साथ लेके जाता है, वो खरगोश पकड़ने के काम आता है, या बाज़ औक़ात वो कोई सुराख के अंदर कोई चीज़ घुस जाती है, उसको निकालने के लिए वो खोदता है उसको पाँव के साथ। और वो पाकिस्तान में 2 दिन पहले क्या वाक़या हुआ कि एक पुरअमन जमात जिसको पूरी दुनिया में उनके अमन की वजह से पहचाना जाता है, उनके अमन के ख़यालात की वजह से पहचाना जाता है, उनको समझा जाता है कि ये इस्लाम की सही नुमाइंदा जमात है, इस्लाम की जो बुनियादी तालीम है उस पर अमल करने वाली है, और इनका इरादा है कि दुनिया में अमन को फैलाया जाए। और उनकी जो मुख्तलिफ उन्होंने आगे अदारे भी कायम किए हुए बनाए हैं, ह्यूमैनिटी फर्स्ट ले लें, इसी तरह उनका एक स्लोगन है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। उससे मुतल्लिका एक शख्स 1995 में वफात पा गए, नौजवान, क्या नाम है अपना, पेशावर के इलाके में। तो 2 दिन कबल की खबर है कि वहाँ उन दरिंदों ने जिनका मैं नाम ले रहा था वो कब्र उखाड़ी, उसके जो हड्डियाँ जो बाकियात थी उन्होंने बाहर निकाल के बखेर दिया। अब ये जो हरकत है इसको इंसानियत तो कम अज़ कम कबूल नहीं करती,
ان حرکت کرنے والوں کو انسان تو نہیں کہا جا سکتا. یہ تو پھر وہی انہوں نے حرکت کی ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا. انشاءاللہ تعالی باقی پھر صبح آپ کو آج کے ویلاگ میں چند باتیں سنائیں، چند واقعات کا ذکر ہوا، آپ نے میرے ساتھ کچھ سیر کی. اب آپ کو ناشتہ کرواتے ہیں. یہ دیکھیں جرمنی میں یہ ایک سٹور ہے اس کے اندر انہوں نے چند سال پہلے تازہ بیکری اس طرح بیک سائڈ پہ تیار کر کے اس طرح لگاتے ہیں. لوگوں کو پھر جو اپنے ہاتھ سے جو پسند آتا ہے لیتے ہیں اور پھر اس کے مزے لیتے ہیں. چلیں آپ بھی لیں. لیں جی، آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ وہ والا جو ہمارا ٹریک بنا ہوتا ہے صبح سیر والا وہ بھی دیکھ لیا، اور اس ٹریک کے ساتھ ساتھ چند باتیں جو تازہ خبریں تھیں. انسانوں کی جو سوچ ہے، کئی انسان جو ہیں وہ پیسہ لگا کے کتے جیسا نظر آنا چاہتے ہیں کیونکہ فرسٹریشن بہت زیادہ ان کے اندر. توحید کا کوئی ان کے اندر تصور نہیں ہے ایک خدا کا جس سے وہ سکون پا سکیں. اور کئی انسان ایسے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، توحید کا اظہار کرتے ہیں زبان سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کی حرکتیں بالکل وہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، لیکن انسان جو ہے وہ زور لگا کے پھر جانوروں میں شامل ہونا چاہتا ہے. اب جو کتا بننا، کتے جیسی حرکتیں کرنا، کوئی ان میں فرق نہیں ہے. آپ دیکھیں قبروں کی جو توہین کرنا یا مردوں کی توہین کرنا، اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو واقعات چلے آ رہے ہیں اس کے اوپر بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے. ایک جگہ پہ کسی حدیث میں ذکر ہے کہ کسی مردے کی ہڈی توڑنا ایسے ہی ہے جیسے ایک زندہ انسان کی ہڈی توڑ دی گئی. بہرحال اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی کئی جو ذکر ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں. جن انسانوں کے اوپر ان باتوں کا اثر ہونا ختم ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کے فرمودات یا اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں یا اس کے نبی کے فرمان ہیں، سنت میں آیا ہے، وہ پھر واقعی انسان کہلانے کے قابل نہیں رہتے. کیونکہ یہ احکامات تو انسانوں کے لیے ہیں، وہ کان جو سنیں، وہ دل جو سن کے اس پہ عمل کریں. لیکن جو انسان زبان سے باتیں کریں مگر ان کے جو اعمال ہیں وہ اس طرح کے ہوں کہ وہ دفن شدہ لوگوں کی قبریں اکھیڑیں اور ان کو پھر اوضاع کو بکھیر دیں، اس شخص کو جو اللہ کے حضور حاضر ہو گیا اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا، اس کی تو یہ ہڈیاں باقیات ہیں. ہاں، اس نیشن، اس قوم کا جو ایک مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا میں عیاں ہو گیا. اور سب سے زیادہ جو افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی ایک لیڈر نے، نہ کسی سیاسی لیڈر نے، نہ کسی مذہبی لیڈر نے اس واقعہ کی جو ہے مذمت کی ہے یا منہ سے چند الفاظ نکالے ہوں کہ یہ بہت برا ہوا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جب قوموں کے جو رہنما ہیں، جو سربراہان ہیں، بے شک وہ مذہبی ہوں خواہ وہ سیاسی ہوں، وہ جب منہ بند کر لیتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے جو اقلیت میں ہوتے ہیں، جو پرامن ہوتے ہیں، جو احتجاج نہیں کرتے، تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں یا سالوں میں ان کی اپنی اولادیں، ان کے اپنے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں. اللہ سب کو بچائے، اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم.